السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا ٹاپک ہے جیسی روح ویسے فرشتے۔ یہ کہاوت ہے اور میں نے اکثر سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں بولنی چاہیے، اس میں گناہ ہوتا ہے۔ تو آئی تھنک یہ میری پرسنل رائے ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی گناہ ہے، کیونکہ جب انسان کی وفات ہوتی ہے نا، فوت ہوتا ہے، تو جس طرح کی روح ہوتی ہے ویسے ہی تو فرشتے آتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل نیک روح ہوگی تو اللہ تعالیٰ نیک فرشتوں کو بھیجے گا اس کو نکالنے کے لیے، اور اگر بد روح ہوگی یعنی کہ گناہ گار انسان کی ہوگی تو اسی طرح کے فرشتے آئیں گے۔ اس میں کوئی بھی ایسی چیز میرے اپنے سوچ کے حساب سے غلط نہیں ہے۔ خیر بہرحال یہ ایک کہاوت ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جس کا معنی ہے کہ جیسی صحبت ویسا انسان ہو جاتا ہے، یعنی صحبت کا رنگ بہت گہرا چڑھتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک ماں باپ اپنے گھر میں اپنی اولاد کی بڑی اچھی تربیت کرتے ہیں، دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، لیکن جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے، باہر اٹھتا بیٹھتا ہے، تو خدا نہ خواستہ کہ کہیں کوئی غلط صحبت میں بیٹھنا شروع کر دے، اس کی کچھ فرینڈز غلط پڑ جائیں اس کو، تو وہ غلط صحبت میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے تو وہ اس کی زندگی اجرن کر دیتے ہیں، مطلب اس کی جو پرورش ہے اس پہ بھاری پڑ جاتے ہیں، وہ انہی کے ساتھ مل کے انہی جیسا انسان بن جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ غلط صحبت پڑنے سے بہت سارے لڑکے یا لڑکیاں عیاشی کی طرف چلی گئی، نشے کی لت لگ گئی، بہت زیادہ عیاش ہو گئے کہ معاشرے میں اس قدر بدنام ہو گئے کہ ماں باپ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ایسی صحبت سے۔ جیسے سمجھ لیں کہ دودھ میں جب پانی ملتا ہے تو وہ دودھ کے بھاؤ ہی بک جاتا ہے، یعنی پانی بھی دودھ کے قیمت میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دودھ میں کوئی کھٹائی مل جائے، کھٹیاس مل جائے تو دودھ پھٹ جاتا ہے، دودھ الگ اور پنیر الگ ہو جاتا ہے، پانی الگ ہو جاتا ہے۔ بس ایسے ہی کہ اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو آپ کی قدر و قیمت بالکل ان نیک لوگوں کی طرح ہو جاتی ہے، یعنی آپ انمول ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے برعکس آپ بری صحبت میں بیٹھتے ہیں، چاہے آپ برا کام کریں نہ کریں، لیکن آپ کا صرف اٹھنا بیٹھنا بری صحبت میں ہو جائے تو آپ کی قدر و قیمت بھی گر جائے گی۔ لوگ آپ کو اسی نظریے سے دیکھیں گے جیسے آپ کے دوستوں کو دیکھ رہے ہیں جو برے دوست ہوتے ہیں، تو ان کو یہی لگے گا کہ ان کے جیسے ہی ہو آپ۔ تو وہ پھر کہاوت یہاں پہ آ گئی نا کہ بد سے بدنام برا، تو وہی ہو جاتا ہے کہ بری صحبت نہ انسان کا دین چھوڑتی ہے اور نہ دنیا۔ اس حوالے سے یہی کہوں گی کہ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ نیگیٹیوٹی پھیلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جن کی سوچ بہت منفی ہوتی ہے، جو آپ کو ہر جگہ پہ ٹوکتے روکتے اور آپ کا وہ کانفیڈنس لیول توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے سب سے پہلے تو بچیں، کیونکہ وہ آپ کو کامیاب نہیں ہوتا دیکھ سکتے اور نہ ہونے دیں گے۔ سب سے پہلے ایسے دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، ان سے الگ ہوں، ان سے صرف سلام دعا کی حد تک رکھیں، ان کو اپنے قریب مت کریں، کیونکہ جو لوگ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں وہ کبھی بھی آپ لوگوں کی کامیابی میں خوش نہیں ہوں گے، وہ آپ کو کامیاب بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ارد گرد اپنے ماحول کا جائزہ لینا ہوگا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے سگوں کو، سب کو آپ کو پرکھنا ہوگا کہ کون ہے جو چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں اور کون ہے جو آپ کے ذہن کو نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جانا چاہتا ہے۔ جو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیڑے نکالتے ہیں، نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، ان لوگوں سے ممکن حد تک بچیں۔ کم ظرف کے ساتھ نیکی کرنے سے بھی بچیں۔ کیوں؟ کم ظرف کے ساتھ نیکی بھی آپ کو بڑی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ اس کا مطلب یہی آتا ہے کہ کم ظرف کے ساتھ آپ بار بار نیکی کرو گے، وہ بار بار آپ کو ڈسے گا، پھر اسی کے ساتھ وہی بلائی کرو گے، تو اس میں اس کا پھر قصور نہیں، قصور آپ کا اپنا ہوگا۔
ایک چھوٹی سی میں آپ کو سٹوری سناتی ہوں، بڑی دلچسپ سٹوری ہے، ضرور سنیے گا پوری۔ ایک کوا ہوتا ہے، کوا جو ہے نا اپنی چونچ میں ایک بیج کا دانہ یعنی کہ سیڈ وہ لے کے اڑ رہا ہوتا ہے کھانے کے لیے، لیکن بائی چانس اس کی چونچ سے وہ سیڈ کا دانہ گر جاتا ہے اور ایک گھنٹا گھر کے اوپر سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، اس کی ایک دیوار میں دراڑ آئی ہوتی ہے، تو وہ بیج جو ہے نا اس دراڑ میں گر جاتا ہے، تو اس کے اندر سے کوا نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ تھوڑا نیچے چلا جاتا ہے اس دراڑ میں، تو سیڈ جو ہے وہ جو بیج ہوتا ہے وہ دراڑ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے آپ اپنی مطلب اسی دراڑ میں دیوار سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اسی دراڑ میں مجھے آپ پناہ دے دیں، آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ کی ہائٹ اتنی اچھی ہے، یہ ہے وہ ہے، مطلب اس کی آؤ بھگت کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کی ریکویسٹ منتیں کرتا ہے، دیوار کو اس پہ رحم آ جاتا ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میری مطلب دیوار میں ہی رہو چھپے۔ خیر تھوڑے دن گزرتے ہیں تو بارش جب ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے بارش کا پانی ہر جگہ پہ پہنچتا ہے، اس دیوار کی دراڑ میں بھی بارش کا پانی جب پڑا تو بیج اگنا شروع ہو گیا، اب وہ اگ کے پہلے چھوٹا سا پودا بنا، پودے کے بعد وہ بڑھتا 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 ایک تناور درخت بن گیا، اب اتنا تناور ہو گیا کہ وہ گھنٹا گھر کی ہائٹ سے اونچا ہو گیا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ ظاہر ہے اگر اس کی ہائٹ اتنی ہوگی تو اس کی جو جڑیں ہیں وہ بھی تو اتنی موٹی موٹی اور گہری چلی جائیں گی، جب اس کی جڑیں پھیلی، جب اس کی جڑیں موٹی ہوئی، تازی ہوئی، انہوں نے اس دیوار کو توڑنا شروع کر دیا، اس دیوار کی دراڑ کو پھیلانا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ وہ دیوار ٹوٹ گئی۔ پھر اس دیوار کو احساس ہوا کہ میں نے کم ظرف کو اپنے اندر جگہ دی، اس نے اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے اس نے میرا استعمال کیا اور اس نے میری ہی بنیادیں کھوکھلی کر دی اور مجھے ہی توڑ کے مجھے ٹکڑوں میں بانٹ دیا، یعنی اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا اور خود یہ ایک تناور درخت بن گیا۔ بالکل اسی طرح مثال ہے کم ظرف اور گھٹیا صحبت کی، یعنی لوگ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کا فائدہ اٹھا کے خود تو گرو کر جاتے ہیں لیکن آپ وہیں کے وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی میں گرو کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں کچھ بن کے دکھانا چاہتے ہیں تو اپنے ارد گرد نیگیٹیوٹی پھیلانے والے لوگوں سے، کم ظرف لوگوں سے اپنا محاسبہ کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آپ فار ایگزامپل کوئی انسان ہے، گھریلو معاملات ہے، کوئی بیمار رہتا ہے، آپ اس کی بیمار پرسی کرتے ہو، یہ عبادت بھی ہے، لیکن وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ کے روتا رہتا ہے اور آپ اس کی مطلب باتوں میں آ جاتے ہو، پھر اس کے مطلب ہیلپ بھی کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن وہ آپ کو بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کو بیمار دیکھ دیکھ کے، اس کی مجبوریاں سن سن کے آپ کے اپنے حوصلے پست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اسے ضرور حوصلہ دیں، اس کی عیادت کریں، لیکن بار بار اس کو بٹھانا اپنے پاس اور اس کو سنتے رہنا یہ آپ کے اندر کمزوری پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو کیا پتہ وہ آپ سے کس قدر حسد کر رہا ہے، کیا پتہ کہ وہی انسان آپ کی آگے نہ بڑھنے کی وجہ بن رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی باتوں سے آپ کے اندر نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے، آپ کے حوصلوں کو پست کر رہا ہے، آپ کو ارد گرد کی باتیں سنا کے جھوٹی سچی آپ کے حوصلوں کو توڑ رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچیے، اپنی صحبت کو بہترین بنائیے، اچھا بنائیے، اچھے لوگوں کا چناؤ کریں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسے انسان ہیں جو اچھے ہیں، اللہ والے ہیں، تو ان کو کبھی بھی اپنی زندگی میں سے جانے مت دیجیے، کیونکہ وہ آپ کی دنیا بھی سنواریں گے اور دین بھی سنواریں گے، ان کے ذریعے آپ کی دنیا تو سنورے گی، دین بھی سنورے گا، اور پھر آپ مہک اٹھیں گے بالکل گلاب کی طرح۔ گلاب کے پھول کو ہم ہاتھ میں پکڑیں تو ہمارا ہاتھ بھی مہک اٹھتا ہے، ہم گلاب تو نہیں بن سکتے لیکن ہم سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بس اچھی صحبت اسی طرح ہے، تو پھر اچھی صحبت میں اٹھیے بیٹھیے، اور جو بری صحبت ہے اس سے بچیے، اور اپنے بچوں کو بھی یہی سمجھائیے کہ کم ظرف نیگیٹیوٹی پھیلانے والے انسانوں سے خود کو بچا کے رکھے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور ہماری سوچوں کو وسیع کرے اور ہمیں ہماری دین اور دنیا دونوں کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔